السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ عشق حد جنون تک ایپیسوڈ 22۔ صبح اذہان کی آنکھ کھلی تو امامہ کو اپنے قریب بیڈ پہ سوتا دیکھ اس کے حواس بیدار ہوئے۔ اس کی شرٹ پہنے اسی کے سینے پہ سر رکھے گہری اور بوجھل سانسیں لیتی گہری نیند سو رہی تھی۔ رات کے گزرے لمحات آنکھوں کے سامنے گھومے تو اگلے ہی پل وہ سختی سے لب بھیج گیا۔ ایک پل اس نے امامہ کے چہرے کو دیکھا جس پہ دنیا جہاں کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ کیا وہ واقعی اتنی خوبصورت اور معصوم تھی یا صرف ایک دھوکہ؟ اذہان خان نے اس کے چہرے پہ بکھرے سنہری بالوں کو کان سے پیچھے کیا۔ اس کی صاف شفاف گردن واضح ہوئی تو ایک پل کو اذہان خان پھر سے دل ہارنے لگا اور اس کی شہ رگ کے دل پہ اپنا دل پھر سے ہارتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جو پہلے سے ہی اس کی شدتوں سے لال ہوا تھا، اس کے نرم نرم گالوں کو چھوتا ہوا پھر سے بہکنے کو تھا۔ سر، آپ کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہے جس میں آپ کی بیوی بھی شامل ہے۔ بلال کی آواز کافی دھیمی لیکن مضبوط تھی۔ اذہان فوراً سے بستر کے پاس سے جھٹکے سے اٹھا۔ امامہ ہلکا سا کسمسائی لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ اذہان نے مڑ کے اسے دیکھا، وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ منہ پہ ہاتھ پھیرتے وہ خود کے حواس کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اٹھتے ہی سب سے پہلے باتھ روم کا رخ کیا۔ کافی لمبا شاور لینے کے بعد وہ روم میں آیا تھا۔ امامہ اب بھی اسی پوزیشن میں تھی، بالوں کو خشک کرتا پرفیوم کا چھڑکاؤ کر رہا تھا اور آئینے میں اس پری پیکر کو بھی نہار رہا تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا ورنہ اس کا فیصلہ کمزور پڑ جانا تھا، اور وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ خاموشی سے وہ باہر نکل گیا۔ آج اسے رخسار کو واپس لانا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیا ہوا خان، سب ٹھیک ہے؟ آج اب صبح صبح کہیں جا رہے ہیں؟ خان بی بی نے اذہان کو باہر جاتے دیکھا تو روک لیا۔ جی آج بہت ضروری کام ہے، آپ دعا کیجیے کہ اللہ کامیاب کرے۔ اذہان کے غیر معمولی سنجیدہ انداز خان بی نے حیرت اور پریشانی سے دیکھا۔ جاؤ بیٹا، اللہ آپ کو کامیاب کرے، انہوں نے دل سے دعا دی۔ اذہان خان زیادہ باہر نکلتا اب گاڑی میں بیٹھا، ڈرائیور کو حکم دیا کہ حاکم ولا کی جانب گاڑی موڑنے۔ وہ خاموشی سے گاڑی اس روڈ پہ ڈال چکا تھا۔ آج وہ آر یا پار کرنے جا رہا تھا۔ اس کا دل اور دماغ میں ایک سرد جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف امامہ کے لیے دل اس کا نرم پڑ رہا تھا تو دوسری طرف اس کا دھوکہ سوچ کہ وہ اسے معاف کرنے کو بالکل بھی تیار نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی حاکم ولا میں داخل ہوئی جہاں پہلے ہی سب پریشان بیٹھے تھے۔ سب کچھ سلام دعا کرتے گوگلز اتارتے ہوئے ڈرائنگ روم میں برجمان ہوا۔ رخسار کو بلائیے، اذہان نے اگلا حکم نامہ جاری کیا۔ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ شہروز اور بہروز کی جانب پریشانی سے دیکھا۔ ایک تو انہیں اذہان کا صبح صبح آنا ہی ہضم نہیں ہو رہا تھا، اوپر سے آتے ہی رخسار سے ملنا چاہتا تھا۔ خیریت اتنی صبح؟ بہروز حاکم نے آگے بڑھتے ہوئے استفسار کیا۔ آپ بلائیں رخسار کو، پھر بات ہوگی۔ اذہان کا لہجہ انتہائی سخت تھا، جبکہ دوسری طرف عرفان بھی زخمی چور ایک طرف کھڑا سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جو حال اس کا اذہان نے کیا تھا، فی الحال وہ اس کے پاس بھی نہیں بھٹکنا چاہتا تھا۔ بہروز حاکم نے ایک نظر مڑ کے پریشان کھڑی زرکا کو دیکھا۔ اب بھی وہ زور رہے ہیں آپ؟ زرکا نے بات بنانی چاہی۔ آپ اسے بلائیں اور اس کے ساتھ اپنے بھائی فیروز کو بھی بلائیے، اذہان نے سپاٹ انداز میں کہا۔ وہ گھر پہ نہیں ہیں، بلاخر شہروز نے آگے بڑھ کر سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ اذہان غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مطلب یہ ہے، شہروز نے عمل کے ہاتھ سے خط لیتے اذہان کے جانب بڑھایا۔ اذہان نے ایک نظر ان سب کے جانب دیکھا اور خط تھام لیا۔ بھائی، میں رخسار کو لے کر یہاں سے بہت دور جا رہا ہوں، بتا کے نہیں جانا چاہتا ورنہ آپ روک لیں گے، جانے کی وجہ بھی نہیں بتا سکتا، لیکن وقت آنے پہ واپس بھی لوٹوں گا اور ساری وجہ بھی بتاؤں گا۔ تب تک اپنے بھائی سے بدگمان مت ہوئیے گا۔ آپ کا بھائی فیروز حاکم۔ خط پڑھ کر اذہان کے دماغ کی رگیں ابھری، غصہ انتہائی شدت اختیار کر گیا۔ جبار نے اس کو حاکم ولا پہ کڑی نگرانی کے لیے رکھا ہوا تھا، لیکن یہاں تو وہ سرے سے ہی اس کی بہن کو لے کر غائب ہو گیا اور کسی کے کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ غصے سے اس کو ہاتھوں میں ہی مروڑ توڑ کے وہیں پھینک دیا۔ مجھے میری بہن چاہیے بہروز حاکم۔ اذہان نے بہروز حاکم کی گریبان پہ ہاتھ ڈالا۔ شہروز تڑپ کے آگے بڑھا اور غصے سے بہروز حاکم کا کالر چھڑایا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی اجنبی کے ساتھ نہیں اور کس حق سے اپنے بھائی کا کالر پکڑا؟ معافی مانگیے، شہروز انتہائی غصے کے عالم میں بولا۔ شوہر؟ دھوکے سے بنائے وہ میری بہن کا شوہر، جو اس نے کیا اس کے لیے میں اسے جیل پہنچاؤں گا، یاد رکھنا، انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ اور ہاں یاد رکھنا، پہلے تو انہیں ڈھونڈ سکا لیکن اب میں اپنی بہن کو تو ڈھونڈ ہی لوں گا، لیکن چھوڑوں گا نہیں تمہارے بھائی کو۔ اذہان غصے سے دھمکی دیتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ اچانک فیروز رخسار کو لے کر کہیں چلا گیا، اور یہ اب اذہان کیوں ایسے بول رہا ہے؟ کیا ہوا؟ زرکا نے سر پکڑ لیا، جبکہ عمل کی آنکھوں میں بہنے والے آنسوؤں نے شہروز کے لیے راز اٹھانا شروع کر دیا۔ ہو نہ ہو عمل اس کی سب متعلق جانتی ہے، جبکہ بہروز حاکم کی چپ بھی نہ ٹوٹی تھی۔ ان کا انداز ہی پراسرار تھا۔ کچھ تو تھا جو سب جانتے تھے لیکن میں نہیں۔
فیروز دل ہی دل میں سوچتا عمل کو دیکھے گیا۔ صبح کے وقت فیروز نے دروازے کا لاک کھولا اور اندر آیا۔ دروازے کے پاس ہی وہ بیٹھی زمین پہ سو رہی تھی یا بے ہوش تھی، فیروز اندازہ نہ کر سکا، لیکن لب آپس میں سختی سے پیوست کیے وہ انویلپ کے لیے آگے بڑھا کہ تمام تصویریں زمین پر گری۔ دیکھ وہ وہیں ٹھٹکا۔ رخسار نے سب تصویریں دیکھ لی تھی۔ وہ پریشانی سے پلٹا اور بھاگنے والے انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ رخسار رخسار آنکھیں کھولو۔ فیروز نے پریشانی سے اس کی گال تھپکے لیکن وہ ہوش میں نہ آئی۔ اسے باہوں میں اٹھائے وہ بیڈ کی جانب بڑھا۔ اس کو بخار ہو گیا۔ پانی کی چھینٹیں مارنے سے اس نے کسمسا کے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ فیروز، اس نے دھیرے سے اسے پکارا جو اس کے اوپر پریشانی سے جھکا تھا۔ آنسو ایک بار پھر سے بہہ نکلے۔ تم ٹھیک ہو؟ فیروز نے فکر مندی سے اس سے پوچھا۔ وہ اس نے تصویروں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سب جھوٹ ہے، وہ غلط ہے، اس نے روتے ہوئے یقین دلاتے کہا۔ تم بھول جاؤ سب، فیروز نے بہت نرمی سے کہا۔ نہیں نہیں فیروز، وہ شخص ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میرا اللہ گواہ ہے، میں پاک دامن ہوں۔ وہ روتے ہوئے اپنی پاک دامنی کا اسے یقین دلا رہی تھی اور فیروز کا دل بہت بری طرح زخمی ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ اس نے جو کیا اس کی سزا بنتی تھی، لیکن اتنی سخت سزا وہ کیسے کر سکتا تھا؟ فیروز نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور آنکھیں مون گیا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اس کے دل کی دنیا میں قدم رکھا اور وہ جان بوجھ کے اسے تکلیف دے گیا۔ اچھا چپ، رونا نہیں بالکل۔ فیروز نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں پاک ہوں فیروز، وہ پھر بھی روتے ہوئے بولی۔ جانتا ہوں، اور مجھے خود کے لیے صفائی مت دو کہ جسٹ ریلیکس۔ فیروز نے اپنا لہجہ بہت نارمل رکھا اور وہ ساری تصویریں نیچے سے اٹھاتا واپس اینولپ میں ڈال گیا۔ آپ کو یہ تصویریں کہاں سے ملی؟ ہمت کرتے رخسار نے اس سے پوچھ لیا۔ فیروز نے گہرا سانس خارج کیا۔ تم یہ چھوڑو، چلو فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ بناتا ہوں۔ فیروز نے اس بات سنجیدگی سے کہا تو رخسار نے سر جھکا لیا۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، جلدی سے تیار ہو کے آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، اسے نرمی سے کہتا وہ باہر نکلا۔ وہ بھی آنسو پوچھتی اٹھی تھی۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اگر فیروز نے ان کی تصویر پہ یقین کیا ہی نہیں تھا تو پھر وہ اس کے پاس ان تصویروں کو لے کیوں آیا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا اور وہ جاننا چاہتی تھی۔ امامہ کی طبیعت اب کافی سنبھل گئی تھی۔ صبح اٹھی تو اس نے خود کو جس حال میں پایا اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی، لیکن وہ پھر بھی اس میں دل کی آسودگی سے اتنا مطمئن نہیں ہوئی کہ اذہان نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ فریش ہوتی وہ اب گل کے ساتھ ناشتہ لگوا رہی تھی۔ اذہان کا صبح صبح کہیں جلے جانا اسے کھٹک تو رہا تھا، لیکن وہ اپنے اندر کے اضطراب کو قابو کیے ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جس سے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ سبھی ناشتے کی ٹیبل میں موجود تھے اور رخسار کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ رقیہ پھپھو زوبیہ کے ساتھ وہیں موجود تھی اور ماما کا نکھرا نکھرا روپ زوبیہ رقیہ پھپھو کو چونکا گیا۔ اس لمحے اذہان غصے سے اندر داخل ہوا۔ اس کا رخ سیدھا ماما کی جانب تھا، نظروں میں سخت اشتعال بھرا۔ اس کا جی چاہا وہ ماما کو ختم کر دے یا خود کو۔ اس نے جرحانہ انداز میں آگے بڑھتے سختی سے ماما کا بازو دبوچا اور سب کے سامنے بنا کسی کی پرواہ کیے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا اوپر کی جانب لے گیا۔ انہیں اچانک کیا ہوا؟ فرحت بیگم نے پریشانی سے شوہر کی جانب دیکھا تھا، جبکہ وہ بھی پریشان حال ہی تھی۔ اذان اندر کی جانب بڑھتا اسے اندر کی طرف کھینچتا دروازہ لاک کر گیا تھا۔ امامہ بہت سخت ڈری تھی۔ اس کے غصے سے جس طرح وہ بنا کسی کے لحاظ کیے اسے اوپر لے کر آیا تھا، امامہ کو کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ بتاؤ مجھے، کہاں ہے تمہارا بھائی؟ وہ غصے سے اس کی جانب پیش قدمی کرتے پوچھ رہا تھا۔ امامہ نے ناسمجھیگی سے انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ بتاؤ مجھے، ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کا بازو سختی سے دبوچے وہ اسے غصیلی نظروں سے دیکھتا۔ امامہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ بتاؤ مجھے، وہ چلایا تھا۔ ہمیں نہیں پتہ، وہ زچاتے اپنے بازو چھڑاتے ہوئے بولی۔ بکواس مت کرو، تم جانتی ہو میری بہن کو لے کے کہاں گیا ہے؟ وہ پھر غصے سے چلایا۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہمارا ہاتھ چھوڑیں، ہمیں درد ہو رہا ہے۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اذہان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں جان سے مار ڈالوں گا تمہیں بھی اور تمہارے بھائی کو بھی، سرد انداز میں کہتا وہ پھر سے امامہ کو چپ کرا گیا۔ لیکن اس بار امامہ اس سے ڈری نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی اذہان کو تھوڑا سا چکا گئی۔ بس کرے خان، اور کتنے الزام لگائیں گے ہم پر؟ غصے سے اذہان کا ہاتھ جھٹکا اور پیچھے ہٹی۔ اذہان کو اس کا انداز مزید تیز چلا گیا۔ تم نے اور تمہارے بھائی نے مل کر جو چال چلی ہے نا، اس کا خامیازہ تو تم دونوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اذہان نے تنفر بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا، ہم نے چال چلی؟ اور جو آپ کی بہن نے کیا وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ امامہ بھی تڑک کے بولی۔ وہ خود پہ تو کچھ بھی سہ سکتی تھی، لیکن اپنی جان سے پیارے بھائی کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتی تھی۔ میری بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو زبان کاٹ دوں گا۔ اذان نے اس کا گلا پکڑا۔ امامہ نے اس کے ہاتھوں کی گرفت سے اپنے گلا چھڑانا چاہا، لیکن گرفت بہت سخت تھی
امامہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھایا۔ اذہان نے جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی۔ اگر میری بہن کو کچھ بھی ہوا، کچھ بھی خروج بھی آئی تو میں تمہارے بھائی کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس طرح تو ہمارے بھائی کو بھی آپ کی بہن کو جان سے مار دینا چاہیے۔ اپنے گلے پہ ہاتھ رکھے اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اذہان کو دیکھتے نفرت بھرے لہجے میں بولی، تم مت قریب آئیے گا ہمارے، بے فکر رہیں، آپ کی بہن کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں یقین ہے ہمارے بھائی ہیں، وہ آپ کی بہن کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کریں گے۔ ماما کے آنسوؤں نے اس کے درد کی داستان کیا سنائی۔ اس سے زیادہ اور کیا برا کرے گا کہ اس نے میری بہن کو کڈنیپ کیا، اسے 12 دن اپنے پاس قید رکھا اور اپنی بہن کو پلیٹ میں سجا کر مجھے پیش کیا۔ خان، ماما اس کی بات پہ تڑپ گئی، آپ کی بہن کو صرف 12 دن قید رکھا، لیکن اس کی ہر طرح سے کیئر رکھی، اس کا خیال رکھا، لیکن ہمارے ساتھ جانتے ہیں کیا ہوا؟ کیا آپ کی بہن نے؟ پورے 15 دن ہمیں قید میں رکھا، بھوکا پیاسا گرم تپتی زمین پہ، کہ ہمارا جسم جھلس کے رہ گیا، بھوک سے پیاس سے ہماری حالت مرنے والی ہو گئی، موت کے منہ میں پہنچا دیا آپ کی بہن نے ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر۔ امامہ آج پھٹ پڑی تھی، اذہان تو سن ہو گیا اس کی بات پہ۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ رخسار ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ جھوٹ بول رہی تم؟ اذہان کا لہجہ لڑکھڑایا۔ کاش یہ جھوٹ ہوتا خان، لیکن آپ کی بہن انسانیت کے درجے سے نیچے گر گئی تھی، صرف ہمیں نیچے دکھانے کی خاطر۔ امامہ کے لہجے میں درد، دکھ، تکلیف، افسوس، غصہ، نفرت، کیا کچھ نہیں تھا۔ اذہان خان کا دل پھر بھی نہیں مان رہا تھا، اس کی بہن معصوم ہے بہت، امامہ جھوٹ بول رہی ہے اور وہ اس کی بات پہ کیوں یقین کرے، جبکہ وہ سر سے پیر تک ہی دھوکا ہے، دھوکے سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی۔ چپ، ایک دم چپ، خبردار جو ایک لفظ مزید میری بہن پہ کہا تو اسی وقت دھکے دے کے گھر سے نکال باہر کروں گا۔ خان جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ امامہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلی۔ آپ کی بہن کے 4 دوست بھی اور بھی شامل تھے اس گندے کھیل میں، چاہے تو انویسٹیگیٹ کر لیں۔ دھیرے سے چلتے اس کے پاس آئی، جہاں یہ پتہ لگوایا کہ آپ کی بہن کی کڈنیپنگ کے پیچھے ہمارے بھائی ہیں، ویسے یہ بھی پتہ لگوائیں کہ آپ کی بہن نے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ مل کر 4 سال پہلے کیا کیا تھا۔ امامہ بری طرح چیخی، اس نے ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ ہم چاہ کے بھی اسے کبھی بھول نہیں پائے، ان 4 سالوں میں نہیں بھول پائے۔ آج پہلے دن کی طرح وہ ہمارے لیے دوزخ ہے، جن کو ہم چاہ کے بھی اپنی زندگی سے نہیں نکال پا رہے۔ امامہ روتے ہوئے چلا رہی تھی، اپنی حد میں رہو امامہ۔ اذہان کا لہجہ دھیما لیکن ابھی بھی سخت تھا۔ حدیں تو آپ نے ساری پار کر دی خان، آپ کی بہن نے جو کسر چھوڑی وہ آپ نے پوری کر دی۔ آپ کی بہن کیا میری بہن نے؟ بولو۔ اذہان پھر سے غصے سے اس کی کلائی دبوچی۔ ماضی۔ رخسار اپنی دوستوں بین شور سمیرا کے ساتھ کھڑی تھی، اسی لمحے راکی اور اسد بھی وہاں آ پہنچے۔ ان 5 کا ٹولہ تھا جو ہمیشہ ایک ساتھ رہتا، بہت ہی ایٹیٹیوڈ ہے سجاو والی میں۔ رخسار نے گہری نظروں سے ماما کی جانب دیکھا، صاف شفاف چہرہ، بنا کسی میک اپ کے، پاک اور پاکیزہ۔ یہی بات رخسار کو ہمیشہ سے کھٹکتی تھی۔ خوبصورتی میں وہ کم نہ تھی، لیکن امامہ کا انداز اسے بہت برا لگتا تھا، اور بہت ہی کم عرصے میں وہ ہر ایک ٹیچر کی آنکھوں میں سما چکی تھی۔ اپنی ذہانت سے وہ اپنا ایک مقام بنا چکی تھی جو رخسار کو ہمیشہ سے کھلتا۔ کیسی ہو؟ راکی نے امامہ کا راستہ روکا، جبکہ نظریں عمل پہ تھی۔ وہ عمل پہ دل و جان سے فدا تھا۔ عمل نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ کیا تکلیف ہے؟ کیوں راستہ روکا ہے؟ امامہ نے اسے براہ راست جواب دیتے پوچھا۔ اف، تیرا غصہ جانے من، ہم کہیں مر ہی نہ جائیں، وہ ڈرامائی انداز میں بولا۔ اللہ کرے۔ عمل نے گہرا سانس خارج کیا۔ بات تو سنو۔ وہ دونوں آگے بڑھ گئی۔ راکی نے عمل کی کلائی تھامی، جس پہ عمل کے تن بدن میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ چٹاخ ایک ہاتھ اٹھا تھا، جس نے راکی کے چہرے پہ پڑتے ہی وہاں موجود سب اسٹوڈنٹس کی ان کی طرف متوجہ کیا۔ رخسار جو بینش اور سمیرا کے ساتھ انہیں مسکراتا دیکھ رہی تھی، عمل کے تھپڑ مارنے پہ بری طرح غصے میں آئی اور ان کے جانب بڑھتے ہوئے عمل پہ ہاتھ اٹھایا، جو امامہ نے رستے میں ہی روک لیا۔ ڈونٹ ڈیئر، میری بہن پہ ہاتھ اٹھایا تو ہم بھی ہاتھ توڑ دیں گے آپ کا، امامہ انتہائی غصے سے بولی، اور پھر دونوں وہاں سے نکل گئے۔ آج پہلی بار دونوں نے ہمت دکھائی تھی، جس کا خامیازہ بہت برا بھگتنے والی تھی وہ ان کی تو۔ روکی آگے بڑھا کہ اسد نے روکا۔ رک جا، سب دیکھ رہے ہیں، ابھی نہیں، بعد میں کرتے ہیں ان کا بندوبست۔ اسد نے آنکھ دبائی، اور ایسا بندوبست کرنا ہے کہ اس کے ساتھ پشتے یاد رکھیں۔ اپنی کلائی میں تھامی رخسار نفرت سے بولی، وہ دونوں چاہتے ہی یہی تھے، اور پھر جو سوچا وہ سچ کر دکھایا۔ 1 ہفتے بعد وہ اپنا بدلہ لینے پہنچ گئے۔ ڈرائیور انکل، گاڑی کو کیا ہوا ہے؟ بیٹا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ اوہو، کتنی مشکل سے فیروز بھائی کے کہنے پہ ہمیں ٹرپ پہ جانے کی اجازت ملی تھی، اب ہم یوں نہیں پہنچیں گے تو ٹرپ پہ جائیں گے نا؟ امامہ نے منہ بنایا۔ ہاں یار، ناردرن ایریا میں تو مجھے بھی گھومنے کا بہت شوق ہے، اب کیا کرے؟ رخسار نے بھی منہ بنایا۔ بیٹا میں کوئی اور گاڑی کروا دیتا ہوں۔ کچھ ہی دیر گزری کہ ایک گاڑی وہاں کے رکی، اس سے بات کرتے ڈرائیور انکل نے انہیں گاڑی میں بٹھایا اور ان کا سامان بھی اپنی گاڑی سے نکالتا دوسری گاڑی میں رکھ دیا۔ گاڑی جا چکی تھی۔
ڈرائیور انکل نے فون نکالا، کال ملائی، کام ہو گیا، گڈ۔ دوسری طرف سے جواب موصول ہوا، یہ پیسہ بھی کتنی بری چیز ہے نا، انسان سے کیا کچھ کرواتا ہے۔ گاڑی اپنے منزل کے بجائے انجان رستوں میں گامزن تھی۔ وہ دونوں دیکھ نہ پائی، اپنی باتوں میں مگن تھی۔ ہوش تو تب آیا جب گاڑی کسی انجان جگہ پہ رکی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ امامہ نے حیرت سے ڈرائیور سے پوچھا، جبکہ وہ خاموشی سے باہر نکلا۔ امام اور عمل کو کچھ صحیح نہیں لگا، اور 2 منٹ بعد ہی ان کا خیال درست ثابت ہوا۔ راکی اور اسد ان کی گاڑی کے بیک ڈورز کھولتے ان دونوں کو باہر نکال چکے تھے۔ چھوڑو ہمیں، امامہ تڑپی تھی۔ عمل کا بھی یہی حال تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، پورے 15 دن ہیں، مل کے خوب انجوائے کریں گے، راکی نے خباثت سے کہا، اور ان دونوں کو لیے وہ ایک کچے گھر میں داخل ہوا۔ سخت گرمی تھی اور تب تھا صحن۔ امام اور عمل کے جوتے اتروا لیے گئے تھے اور ان کے سر سے دوپٹہ بھی کھینچ اتارا۔ انہوں نے مزاحمت کی تو تھپڑوں سے ان کا منہ لال کر دیا گیا۔ عمل تو برداشت نہ کر پائی اور وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی، جبکہ امامہ ان دونوں درندوں کو دیکھتی گرم تپتی زمین پہ پیچھے کی طرف کھسک رہی تھی۔ اسد آگے بڑھتے اس کو پکڑے، آستین سے اس کی قمیص پھاڑ گیا۔ امامہ کے دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ وہ دونوں کہکا مار کے ہنسے تھے۔ امامہ نے اپنے سینے پہ دونوں بازو رکھتے خود کو چھپانا چاہا۔ وہ مزید کوئی پیش قدمی کرتے کہ وہاں بینش اور سمیرا آوردی۔ رک جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ بینش کے دل میں خوف سے ابھرا۔ امامہ کی بکھری حالت دیکھ اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ تمہیں کیوں ہمدردی ہو رہی ہے اس سے؟ اسد کو غصہ چڑھا۔ تم انہیں بس تھپڑ کی سزا دینا چاہتے تھے، وہ ہو چکا ہے، بس کرو اور چھوڑو انہیں، بینش نے دکھی انداز میں کہا تو وہ دونوں ہی مسکرا دیے۔ تمہیں لگتا ہے کہ جو تم کہو گی وہ ہم کریں گے؟ راکی نے بھویں اچکائی۔ تم دونوں کچھ بھی کرو لیکن ان کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالو گے، بھول گئے قسم اپنی؟ بینش نے انہیں یاد دلایا۔ وہ بینش کی کزن تھے اور ایک بار وہ پہلے بھی مل کر ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کر چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ جیل بھی کاٹ چکے تھے۔ ماں نے قسم دی تھی اپنے سر کی کہ دوبارہ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، اور آج بینش انہیں وہ قسم یاد دلا رہی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھے لب بھیج گئے۔ ٹھیک ہے، اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، لیکن ان کی حالت اتنی بری کر دیں گے کسی کو پہچان ہی نہیں پائیں گی۔ اسد غصے اور تنفر سے کہتا، ایک تیزاب کی بوتل اٹھا لایا۔ یہ کیا کرنے لگے ہو؟ سمیرا کا دل دہل گیا۔ اس کا کیا کرتے ہیں جانم؟ اسد نے آنکھ ماری اور بوتل کا ڈھکن کھولا۔ دوسری طرف عمل کو ہوش آ گیا تھا۔ ان کی طرف دیکھتی ان کے ہاتھ میں تیزاب کی بوتل دیکھ کر بری طرح دہل کے رہ گئی۔ وہ ماما پہ تیزاب پھینکنے والے تھے، کوئی نفرت میں اس حد تک بھی گر سکتا تھا؟ عمل کو یقین نہ آیا۔ بینش اس بار چاہ کر بھی نہ بول پائی۔ ابھی وہ مزید کچھ کرتے کہ رخسار کی کال آئی، اسپیکر پہ ڈالی۔ اسد نے راکی سے کہا، کہاں ہیں وہ دونوں؟ نفرت سے پوچھا۔ ہمارے قبضے میں ڈیئر، تم انجوائے کرو، ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں کل تک۔ اسد نے لقمہ دیا۔ بالکل، ان دونوں کا اچھی طرح سے بندوبست کر کے آنا۔ آگے سے رخسار کی بات سنتے ماما کو لگا آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے، نہ جانے وہ کیا کرنے والے تھے۔ ان کے ساتھ کال بند کرتے اب ان کا رخ ماما کی طرف تھا۔ بینش اور سمیرا پیچھے ہٹ گئی۔ وہ دونوں پاگل بھائی تھے، ان کے منہ لگنا خود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا، اس لیے وہ چاہ کے بھی ان کی کوئی مدد نہ کر پائی۔ اسد نے تیزاب کی بوتل سے تیزاب امامہ پہ اچھالنا چاہا کہ اسی لمحے عمل نے اسے دھکا دیا اور تیزاب کی بوتل کو دور اچھالا اور امامہ کے آگے آ کھڑی ہوئی، لیکن تیزاب کی اچھی خاصی چھینٹیں اس کی کمر پہ آ گری تھی۔ راز کا ایک حصہ تو ابھی کھلا ہے، ایک کل کھلے گا۔ کس کس کو انتظار ہے اس راز کا؟ راز جان کے اپنی فیلنگ ضرور کومنٹ کریں۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ تک یہیں تک، پھر ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔